اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی اللہ مبارک العالمین پھر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی نور من نور اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے یہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پاک سے میں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے فرمایا اس سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اپنا کلام جو ہے قرآن مقدس وہ بھی رسول اللہ کے نام سے شروع فرمایا جس پر علماء کو سبحان اللہ کر دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ حضور پاک کے نام سے شروع ہے اور یہ تحقیق اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس لیے ہم نے اپنی گفتگو کو شروع ہی تعریف مصطفیٰ سے کر رہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے بات حضور کی ہو رہی ہے نا آپ کس کے لیے آئے پیار سے بولیں کس کے لیے آئے جو اب آپ کھڑے ہوئے کس لیے کھڑے ہیں جو علماء جلوہ گر ہیں کیوں جلوہ گر ہیں یہ مسجدیں کس لیے بنائی گئی بولے نا یہ 1.25 لاکھ نبی کس لیے آئے سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ مقصد تو سرکار ہے اور وہ مقصد اللہ کا ہے اللہ اکبر اللہ نے قصد کیا ہے ذات مصطفیٰ کا اور خود فرماتا ہے اگر آپ نہ ہوتے آپ کی ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا کوئی نبی بھی نہ بھیجتا کوئی رسول نہ بھیجتا حتیٰ کہ اپنا رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا تو کس سے اعلان کرتا کہ مولد کے لیے مولد کا ہونا ضروری ہے جس کا اعلان کیا جائے جب وہی نہیں تو پھر مولد کس سے کہتا کہ اس کا اعلان ہے فرمایا ہم نے تو رب ہونا جو ظاہر کیا ہے وہ بھی تیری وجہ سے اگر نعرہ رسالت زور دل ہے کوئی سمجھے ایک بندہ لائے باقی بولو نعرہ رسالت اسے بھی اللہ پاک دا ذکر بھی ہو گیا اچھا بولو نعرہ رسالت اور زور دا بولو نعرہ رسالت اور زور سے بولے نعرہ رسالت اور زور سے بولے نعرہ رسالت ختم نبوت دا موضوع رکھنا ہوئے نا چوکا نعرہ رسالت لائی جائے یہ سنت صدیق اکبر ہے رکھنا ختم نبوت کا جو جلسہ ہو نا اس میں لگا ہی نعرہ رسالت بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں حضور نہیں تھے اعلیٰ حضرت بریلوی کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کاش کہ کوئی بندہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو سمجھے ابتدا سرکار ہے انتہا سرکار اول سرکار ہے آخر سرکار ہے ظاہر سرکار ہے باطن سرکار ہے تو جبریل امیر علیہ السلام ایک دیر آئے نا انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن
حضور نے فرمایا اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے تو تم اینا سبتن مینوں پہ یاد کرنا ہے. عرض کی تھی سونیا جان تواڈیاں قدماں تے قربان کراں میں کیا کروں جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں وہ اول ہے جب ادھر جاتا ہوں تو وہ فرماتا ہے کہہ دو نعرہ رسالت سارے انبیاء مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے سبحان اللہ اور توسل سے ہے توسل سے سمجھ میں آئیے حضور متوسل ہے ہر نبی متوسل ہے چاہے وہ آدم پاک ہوں چاہے وہ حضرت نوح پاک ہوں چاہے وہ حضرت ابراہیم پاک ہوں چاہے وہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ ہوں کوئی نبی بھی ہو ہر ایک نے وسیلہ پکڑا ہے مصطفیٰ کے نام سے. تبھی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب. سبحان اللہ. یہ بات اگر پیار سے ہی کہہ اونچا نہ بولے لیکن پیار سے ہی کہہ دیں سبحان اللہ. وہ نہ تھا تو باغ میں اونچا بولو وہ نہ تھا تو باغ میں وہ نہ تھا تو باغ میں اس بات کو سمجھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ دماغ میں رکھنا یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کی اس کو سمجھ میں آتی ہے جدی ماں بھی اعلیٰ ہوئے تو پیو بھی پیر بھی اعلیٰ ہوئے نسبت اعلیٰ ہوئے استاذ اعلیٰ ہوئے خون اعلیٰ ہو تب سمجھ میں آتی ہے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا. یہ باغ کون سا ہے اور کس باغ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بھلا. وہ ہے جان جان سے ہے بقا. سبحان اللہ تو ساکھو سبحان اللہ اور چاکھو سبحان اللہ اور رکھو سبحان اللہ. جیڑا بولے گا انہوں فائدہ ہو جائے گا پاویں عالم بولے پاویں غیر عالم. سبحان اللہ. ایک حضور نے فیصلہ کر دیتا ہے فرمائے شفاعت یوم القیامت حق ومن لم یؤمن بها لم یکن له منها. فرمایا میری شفاعت حق کے 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 حق کے. حضور نے فرمایا میری شفاعت حق ہے مگر مسلمانوں میں بھی اسے ملے گی جو یہ کہے کہ شفاعت حق ہے. سارے بول کے ہمیں کی لبڑی رکھ لیا دھیان رکھ لیا دھیان رکھ لیا. فرمایا من لم یؤمن بها لم یکن له منها. یہ حق ہونے کے باوجود چاہے تو کوئی بڑا ملا معلوم ہو جائے چاہے تو وہ جس شرابی کی بات کرتے تھے وہ نہیں کرتا. کہہ دو پھر تاج دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. ایسے کھلوتے ہو تو ایسے ہوتے ٹوپیاں نہیں ہے جی مغفرت لا لو تاج دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایک منٹ ذرا کان کھول کے سننا مائی کیوٹ سے پتر اتفرا بھی یہ تاجدارے بول رہا تھا اپنا ایک خیال ہے جڑا ختم نبوت کی گل کرے پیچھے ہاتھ ہوندا ہے. میں نے قرآن اندروں کٹ کے لے آؤ علماء بیٹھے ہونے تھے سامنے ہاتھ رکھاؤ میرے قرآن کے جس زندگی وچ ایک واری بھی سا نبی دی محبت چ لے لیا نبی دا ہاتھ نہیں کدی مرزے پھدو کی گلی نہیں ہے یہ مرزے پھدو کی گلی نہیں ہے یہ گلی مصطفیٰ کی ہے اور کس چیز کی کمی ہے مولا کی. آج ہمارے ختم نبوت
تصدیق دلائی ہے کہ امت جاگ جائے. تاریخ و تشبیح رہی بات رحمت مصطفیٰ کی وہ ابھی بھی پرے پرے رہے ہیں. وہ چلیا جڑا بندہ راتی اٹھ کے نام محبوب دا چم لوے تو 100 سالاں دے دے گناہ ایک پاسے تو محمد نام دا چمہ ایک پاسے رشتے ترکڑی لے کے تولن تو گناہ دا چمہ میرے نہ دے رشتے ایک معاملہ کیا ہے تو رب نے اب گناہ دے خوجہ محمد کے نام دا جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. کوئی دوسری بات نہیں ہے. اللہ پاک نے مطلق اختیار دیا ہوا ہے. ہن گل ساری سرکار دیے جناب پار دیے گل ساری سرکار آج کھڑا کر کے بولو گل ساری سرکار نہ 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری سرکار گل رب کو پار دیے کہ گل ساری سرکار. کوئی دوسری بات نہیں ہے. نہ ہم کسی ایسے دین کو مانتے ہیں جس دین میں نماز پہلے ہو محبت بعد میں ہو. ہمارا دین یہ ہے کہ فرمایا ہے ابو بکر کون ہے جو اس نمازی کو قتل کر دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. فرمایا نماز پہ فرض ہے. فرمایا ابو بکر نماز اس کی ہے جس کے دل میں محمد کا پیار ہے. حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور کی بات ہے بس. اور یہ تاریخ کی بات ہے. قسم خدا کی نکاح کر کہتا ہوں اے پاویں سنگی میرا تیرا دماغ ہے تیز جا تے سخت جا. ذرا دماغ میرا ڈاڈا جا میں معافی مانگتا ہوں. میرا لہجہ بھی سخت ہے. میں حضور کے سوا کچھ اور نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں. اسی لیے کہا ہمارا نام خبردار لیا جائے نام سرکار کا لو. دوسری کوئی بات نہیں ہے. جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں چھوڑو جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. حضور نے پوچھے تو رب پوچھے تو رب پوچھتا ہی نہیں. حضور نے پوچھے تو کون پوچھے اچھا بولو تو رب پہلے ہی نہیں پوچھتا. اے علماء کرام دے جمع غفیر ہے پڑھاؤ کلمہ. سونا مرد کے لیے حلال ہے یا حرام؟ تساں دس دیو تو انہوں بھی پتہ ہونا ہے. اچھا بولو اور بولو اچھا. تو برا بن اعظم سونے دی انگوٹھی پا کے بیٹھے ہو تو جنا حدیث پہ بیان کرے برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں حدیث انگوٹھی پا کے سونے دی بیان پہ کر. اور حضور نے فرمایا سونا حرام ہے مرد کے لیے. جنا ایک بچے اٹھیا اسے کہا قبلہ قرآن میں یہ بھی ہے وہ کیوں آگے ہو جو کچھ کر دینا تو انگوٹھی سونے دی ہاتھ پا کے سن منع کر دے ہو نالا دے. حضور نے فرمایا مرد کے لیے حرام ہے. فرمایا بیٹھو گل سن میری بیٹھ جا. بندہ بیٹھ گیا. فرمایا سنو جب حنین کے اموال غنیمت تقسیم ہوئے نا تو سرکار نے اٹھ شٹ سارے ونڈ دیتے تو تلواراں بھی ونڈ دیتی ہیں. جتنا وہ درم دینار سے ونڈ دیتے ایک انگوٹھی باقی رہ گئی اے سونے دی جڑی میں پائی ہوئی ہے. تو میں حضور علیہ السلام دے سامنے بیٹھے اساں کچھ اور صحابی بھی بیٹھے سن. سرکار پاک نے ہینڈ کر کے تکیا میں نو پھر ہینڈ کی جا پھر ایک انگوٹھی تکی انگوٹھی تکیا پھر ہینڈ میں نو تکیا سارے نو تکیا پھر ہینڈ پھر تیجی بڑی انگوٹھی نو ویکھیا ہینڈ کر کے ویکھیا میں نے فرمایا آگے ہوئے باں نیڑے کر آگے ہو تو باں نیڑے کر تو میں باں آگے کر دی تھی بازو آگے کر دیا. مصطفیٰ نے فرمایا پہن لے کساک اللہ و رسولہ تجھے خدا اور اس کا رسول بناتا ہے اور ساری دنیا پہ آکے لا او کیوے لا دیوان جڑا نبی نے پہنا دیا ہے. ساری دنیا کے لیے حکم اور ہے برا کے لیے حکم آگے پھر آگے بولو برا کے لیے حکم. مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی تو سچے نبی دی سچی بی بی تو سچے مومنہ دی سچی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مائی صاحبہ جناب عصر دی نماز تو بعد 2 رکعت پڑھتی ہوتی تھی. علماء کرام 2 رکعت نفل پڑھتی ہوتی تھی مائی صاحبہ عصر کے بعد. عصر کے بعد ہے کوئی نفل تو مائی صاحبہ پڑھتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس بندہ پہ گیا جا کے ساڑی طرفوں سلم علیہ انہوں نے سلام کہنا تو نال کہنا بھئی حضور نے جو فرمایا ہے بھئی عصر تو بعد نماز نہیں پڑھنی
تو تسا پڑھ دے ہو مائی صاحبہ نے کہا جا کر عبداللہ بن عباس کو سلام کہنا میرا اور ساتھ یہ کہنا امت کے لیے حکم وہی ہے جو مصطفیٰ نے بیان کیا ہے ایک جڑے موج بھی چاہے باروں تو میں بیٹھی ہوئی سا میں نے فرمایا اٹھنا نفل کو پڑھ لیں تو میں آکے یا رسول اللہ سب تو بات ہے ہی نہیں فرمایا امت نہیں پڑھے گی تو پڑھے گی تو رب تجھے اجر عطا فرمائے جسے جو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 30 فتاوی رضویہ میں یہ حدیث شریف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام کے خطبے میں ارشاد فرمایا صحابہ گل سن لو میری ایس مسیدی وچ کوئی نہیں بڑھ سکتا سوائے میرے تے علی دے اس حالت وچ کہ جنابت وچ اسی ہوئی ہے تو میری بیویاں بھی آ سکتی ہیں علی دی بیوی بھی آ سکتی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا صحابہ کن کھول کے سن لو کہ تو انہوں میں یہ گل تاں دس رہے ہیں کہ میرے بعد بیک نہ جانا یہ اعلیٰ حضرت بریلوی جلد نمبر 30 فتاوی رضویہ گڈی وچ کتاب میرے موجود جو میں بیان کروں گا ہوں ہی دس دے ماں جان تو پہلے اگر کسی کو کوئی زیادہ تحقیق کا شوق ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے حضور پوری امت سے علی کو جدا کر رہے ہیں پوری امت سے اس حکم میں جدا کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں آ سکتا جنابت کی حالت میں بھی آ سکتا ہوں علی بھی آ سکتا ہوں جیسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا دب کے بولو کوئی پوچھنے والا ایک گل ساری صدیق اکبر پاک کے لیے ارشاد فرمایا پوری امت ایک پاسے ہوئے گی میرا ابو بکر ایک پاسے آپ نے فرمایا سارے دے احسانوں دا بدلہ میں لا دیتا ہے صدیق دے احسان دا بدلہ قیامت دا جڑے ایک جڑے اٹھ کے سوال کیتا یا رسول اللہ کیا دے ہوگے اے ننو فرمایا میرا رب فرمائے گا ابو بکر سے ابو بکر ذرا تو سائڈ تے ہوئے نا ساری امت تو وقت کر لوے گا میرے ابو بکر نو تو اللہ فرمائے گا تو میں نو بغیر پردے دے کلیاں میں کہ میرا معبود تیرے تو راضی ہے تو وہ دے رضا کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بغیر پردے کے مجھے اپنا دیدار عطا جو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں کوئی پوچھن والا دب کے بولو کوئی پوچھن والا میں پہلے کہہ دیتا ہے اللہ پوچھنے والا ہے اللہ پوچھتا ہی نہیں اللہ تو مشورہ لیتا ہے جی میرے تکو میرے اکھاں میرے کرو اللہ تو مشورہ لیتا ہے امت کے بارے میں یہ اتنے سے مولوی پہ جس کو دوسری مرتبہ بیوی سالن نہ ڈال کے دے کتے کی طرح پھدکتا پھرے اور رسول اللہ کے بارے میں بک بک کرے ارے تیری بیوی تجھے سالن نہ دے اس کی بات کرتا ہے کہ جو زلف جب کھولے اپنی امامہ ہٹائے تو وہی اترے او محبوبہ انہا کا بھی آج ہونے گا تیری تصویر تیرے رب کی نگاہوں میں چھوٹ کر اے تاجدار ختم نبوت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ بھی معلوم نہ ہو سیگا کون سا سیگا ہے یہ بھی معلوم نہ ہو سیگا جا کے جناب شکیرہ نو جت کارے ذات دی کوڑ کے لیے شکیرہ نو جت حضور کے بارے میں بک بک کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس کی مثل کون ہوگا اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث شریف جلد نمبر 30 میں بیان کی آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سوار ہو جاتے نہ اس کے بعد بیمار ہوتا نہ کبھی بوڑھا ہوتا سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں کوئی نبی نشانہ کے سمجھو گے نبی جس خچر سے بیٹھ گئے وہ نشان سمجھ گئے آقا تیرا کیا کھو سبحان اللہ میرا کھو سبحان اللہ میرا کھو سبحان اللہ یہ جو دو ٹکے کے بارے کی بات ہے نا سن حضور پر مر مٹو حضور ہے بس حضور ہے بس حضور ہے حضور ہے مقصد تخلیق کائنات یہ ہے کہ بندوں کے لبوں پر نام مصطفیٰ میں آپ کو دل کی بات بتلا رہا ہوں یہاں حضرات جید تشریف فرمائے علماء کرام غریب نواز مفتی صاحب میں نے اونجی نہ لڑے عشق چنگا پھلا محبت ہے بابے رونا میں چنگی پھلی محبت ہے وہ یہ جان دیں تو میں جاننا تو میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں صرف آپ کے لیے ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں کیونکہ مجھے بھی باتیں ایسے حالت جس سے مجھے بھی نہیں پڑھنی چاہیے مجھے تو آڑے واسطے میں پڑھنا اذا جئت محمدا لم تجد محمد
سبحان اللہ. اذا جئت محمدا لم تجد محمدا وجدت اللہ تعالی فی صورت المحمدیت. کملی دنیا ریس کریں دی ڈولن دی اور چلے ہو اول بھی مصطفیٰ ہیں تے آخر بھی مصطفیٰ ہیں, ظاہر بھی مصطفیٰ ہیں تے باطن بھی مصطفیٰ ہیں. رب تعالی وہ جڑا شیر بابا پڑھ گیا, بابا ایڈوکیٹ مولا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, وہ دی تشریح تھے ممکن ہی نہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. فروع کس کے مقابلے میں ہوتی ہیں؟ اصل الوصول بندگی استاج مر کی ہے. اے بندگی اصل الوصول ہے ہی مصطفیٰ کی ہے. خدا نے مصطفیٰ کو توبہ 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 ترجمہ پھر میں کتھوں کرا تے کتھوں لفظ لے آواں اور میں اپنے ہاتھاں نوں وڈاں تے گوشت نوں کٹاں تے کتھوں میں وہ لفظ لے آواں. جناب ابو طالب از مولا علی دے ابو جان نے تے رسول اللہ دے چاچا نے جلد نمبر AV3 فتاوی رضویہ بیان کرنے والے جنے دا نام تاج الفضول بحر العلوم احمد رضا بریلوی. پہلے گل سن لو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بیمار ہو گئے ابو طالب, فہادہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ پوچھن ٹر گئے. سرکار جدو پوچھن گئے سرکار نے کیا چاچا بیمار ہے, اینج لمحہ پہ ہے, پڑھیا پترا اینج لمحہ پہ ہے, چاچا حل نہیں سکتا, چاچا حل نہیں سکتا. ہلنا اٹھنا تو دور دی گل ہے, ہلنا حل نہیں, اٹھ نہیں بہ نہیں سکتے, لمحے پہ ہوئے. حضور نے فرمایا چاچا کی حال ہے؟ اگر بیمار ہوں ادعو ربک الذی یبعثک فتعبدہ, اپنے اس رب نے گر کرنا پتریا جیسی تو عبادت کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پتریا ذرا اپنے رب نے گر کرنا جنہیں تینوں کلیا ہے, جنہیں تینوں کلیا ہے تے جیسی تو کیا کرتا ہے عبادت کرتا. حضور نے کوئی ٹیلی نہیں لائے. حضور کہتے تھوڑا چا سائڈ تے بھی ہون تک کرو, بیٹھے رہو کچھ نہیں ہوتا. اس وقت تربیت جاتا ہونے کے بعد بے وقوفوں والا کام کر دو, تھبے پہ صحیح. فرمایا کہ حضور نے فرمایا یا رب ھذا عمی, اے میرے رب یہ چاچا ہے میرا. اللہ نے پہلے کوئی نہیں سی پتا, وہ بولو منہ چکوں گے وہ جواب دیو میں پہلے کوئی نہیں پتا ابو طالب چاچا ہے. وہ جنہیں آپ چاچا بنایا انہوں پتہ ہی نہیں چاچا ہے. فرمایا ہے میرا چاچا ہے. اللہ مشفی امی, اس میرے چاچے نو دے شفا. اللہ پاک دی قسم چاک میں آدھا حدیث شریف کے لفظ ہیں, ابھی حضور کے جملے پورے بھی نہیں ہوئے, کام ابو طالب ابھی پورے بھی حضور کے نہیں ہوئے, اٹھ کے کھلو گے ابو طالب. ہینڈ کرنا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ترجمہ کیا ایسے جیسے کوئی بندھن ٹوٹ گئے ہو, جیسے بندھن ٹوٹ گئے ہو, اٹھ کے ہنج کر کے کھلو گے. ایک جملہ انہاں کیا پتریا میں نو لگتا ہے تیرا رب تیری اطاعت کردا ہے. یہ حدیث شریف میں لفظ ہے, ذرا سنیو چاچو ایڈوکیٹ. فرمایا پتریا لگتا ہے کہ تیرا رب تیری اتباع کرتا ہے. فرمایا آگو حضور نے کیا فرمایا اس اتباع سے مراد ذہن میں رکھنا کہ محدثین نے جو ترجمہ کیا وہ سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہ اس پہ آگے تبصرہ ہے آگے کہ اس سے مراد یہ ہے, اس اتباع سے مراد اطاعت سے مراد یہ ہے, اطاعت سے مراد یہ ہے کہ مراد محبوب کو جلدی جلدی پورا کرنا. مراد محبوب کو دھیان رکھنا. علماء کرام بعد نے جڑا ترجمہ کیتا ہے میں وہ کر رہا ہوں, اجے بھی میں پھریا ہوں پھریا وگرنہ جیڑی عبادت میں ترجمہ نہیں کیتا میرے جان تو بعد مفتی صاحب نے پوچھ لینا وہ کی ہے. اجے بھی میں پھریا. فرمایا لگتا یہ, فرمایا چاچا اے تکیلے ہی نا اپنی آنکھاں نال ساڑے منہ چو گل نکلتی ہے پورا کر دے نا مالک ساڑا. جے تو من جاویں تو تیریاں بھی انجی پوریاں ہو جا. سبحان اللہ. اور سچے پیو دی سچی تھی روایت کرتی. فرمایا یا رسول اللہ مارا ربک الا یسارع فی ہواکا. فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے رب کو پہچانا ہی اس بات سے ہے, ادھر خواہش پوری ہوتی ہے رب نے پورا فرما دیا. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اے ساریاں تاریخوں تشویق دیاں گلاں نے, اے ساریاں تاریخوں. اور بیلیو حضور دا نام بہت بڑا ہے, کملے ہو چلے ہو کہ ہویا جے ایتھے غوث پاک دا بندہ نام لے لے جناب تے حضور غوث پاک نے سارے قادری بھی بیٹھے ہو سن
چشتی بھی تھے ہون گے نقشبندی بھی تھے ہون گے ترے ان کی گلہ سن لو غوث پاک نے فرمایا قیامت تک میرے سلسلے میں بدبخت نہیں آ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمانے نے مریدی ہمت وشتا وغنی یہ بھی میں ترجمہ کو نہیں کرنی جنو آمدن آپ اسی کے کر لوے مریدی ہمت وشتا وغنی ہم دعا کھولی ہم تتوئیں علا طب وشتا وغنی ففعل ما تشاء فالاسم علی مریدی لا کہو اللہ ربی اتانی نعمت للمنعلی تو بابا مجدد الافسانی کہتا ہے میں مراقبہ کیتا تو میں نو ہاتھ میں غیب چو آواز آئی شیخ احمد سرندی اے ذرا وڈی پگڑی علی سرکار صحبی صاحب ذرا غور کرنا صحبی بزرگوں غور کرنا تو پٹکیاں نے ابھی غور کرنا نقشبندی غور کرنا اگر میں آواز سنی تو میں آواز آئی شیخ احمد سرندی قیامت تک جیڑا کوئی بدبخت ہوئے گا اثر تیری گلی بھی جو آن ہی نہیں دینا بھائی جی یہ مجلد صاحب دی گل ہے جی مجلد صاحب او میرے آقا غوث پاک دی گل ہے ہن ذرا بابے دی بھی سن لو بابے فرید دی بھی او میرا بھی بابا ہے ساریاں دا بابا ہے بابا فرید پاک فرماندے میں نے خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری نے کہا جاؤ فریدا جیڑا تیرا نام لے وہ بھی جنتی جیڑا تیرے نال محبت کرے وہ بھی جنتی جیڑا تیری گلی وچوں پاک پٹنوں لنگ جائے وہ بھی جنتی لو ایک گل تے بے کرنا توجہ گل تے سن لو بے نہیں توجہ کرو اے بابا صاحب فرما دے شیخ شہاب الدین سرورد بھی ادھر ایک دیاں گلاں کر دین تو پترو یہ تو قطرہ ہے قطرہ سبحان اللہ اس یم سے نکلنے والے قطرات ہیں یا چشمے عیون ہیں اس یم سے جس یم کا نام محمد الرسول پھر کہہ دو تاجدار ختم نبوت تمہیں آپ کھڑے کرو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرات علماء کرام نے قدمہ یاد رکھ کے میں جانا بھی بڑے ایک توجہ پترو ایک ہی گل ہے چلا ایک تیرے بھی رولے نے سارے مصیبتیں ہیں تاجدار ختم نبوت سے گزارا کون نہیں ہویا سن لو میرے کلیجے کے ٹکڑا ٹائم تھوڑا میری بات سن لینا جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ایک لمحے کے لیے بھی کی کس کے لیے کی قرآن دے 30 پاریاں دی قسم ہے اللہ نے او دیتے مغفرت دے ٹھپے لا دی ایک پتروں پہ چڑھنے دی کوشش کرو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی شریف میں ایک حدیث شریف کو نقل کیا اس کے راوی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کی بیٹی بھی آپ کی ماں بھی ماں اس حوالے سے کہ حضور کی بیوی ہے بیٹی اس حوالے سے کہ بیٹی ہے حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ نبی پاک کی زوجہ بھی ہے وہ جدوں حضرت ابو لولو بے غیرت نے مارے نا خنجر تو جناب نے لگا خنجر جناب زخمی ہو گئے جناب کی جس نے شہادت ہونے لگی آخری دیاڑے یہ جناب حفصہ گئیاں پچھڑ گئیاں انہاں کہا امیر المومنین اے دسو تمہاری طبیعت کس طرح آپ نے فرمایا طبیعت میری بے جانا دنیا تو حضور نال ملنا چاہتے انہاں کہا جی اگے حضور علیہ پاسے جانا ہے تو جانا تو سارے ہیں اساں حضور کو لے کہ پیچھے دا کی ہوئے گا آپ نے فرمایا بندے نے 6 جیڑے میں کیتے نامینیٹ انہاں 6 دے 6 نو پیش کرو مدینے والےاں تے جے دے اوتے متفق ہو جاون اونوں خلیفہ بنا لو سبحان آگے جی وہ 6 بندے کڑے انہاں کہا پہلے جنے دا نام ہے عثمان غنی دوسرے جنے دا نام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو سبحان اللہ فرمایا تیسرے جنے دا نام ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے جنے دا نام ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجویں جنے دا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھویں جنے دا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشراء مبشرہ دے صحابی نے مائی صاحب نے اگوں گل کی انہاں کہا ابا جی گل یہ ہے تساں انہاں نوں نامینیٹ تے کردے ہو بندیاں انہاں نوں مننا کوئی نہیں جو حضرت عمر فاروق نے گل سنی نا بھی بندیاں انہاں نوں متفق نہیں ہونا تو آپ نے فرمایا میں نے اٹھا کے بٹھاؤ حضرت عمر فاروق اٹھ کے بیٹھ گئے کان کھولے ہو بھائیو اٹھ کے بیٹھ گئے پیچھے رکھیا تکیہ آپ نے فرمایا ادھر بیٹھ میری بیٹی تو گل سنو غور نال یہ عثمان پہ کیا کہیں گے لوگ عثمان پہ کیا کہیں گے
میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، ان کانوں سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عثمان فوت ہوگا تو عثمان کی نماز جنازہ فرشتے پڑھیں گے۔ میں اگے ہویا، اللہ تمہارے فروغ فرما دیں، میں اگے ہویا، میں آگیا یا رسول اللہ اے کرم تے اے فضل تے اے مہربانی خاص عثمان پاک واسطے ہے یا ساریاں واسطے؟ حضور نے فرمایا ساریاں واسطے نہیں، عثمان واسطے۔ اور یہ علی پر کیا کہیں گے؟ کس پر؟ علی پر کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دن قیامت کا ہوگا تو میں علی سے کہوں گا میرے ہاتھ میں ہاتھ پا، تو جدھر جاؤں گا میں ادھر جانے گا تو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دو ہو گئے، تو فرمایا یہ تلا سے کیا کریں گے؟ تلا سے ایک دن حضور علیہ السلام نے کچاوا سمجھے نا، وہ جڑا اٹھتا ہونا ہے، فرمایا کچاوا ڈگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح کر کے پورے مجمع کو دیکھا، صحابہ جتنے نال سن، آپ نے فرمایا کیڑا ہے اوئے جڑا کچاوا سیدھا کرے جنت لے لے۔ کچاوا سیدھا کرے، کچاوا سیدھا کرے تے جنت لے۔ تساں ہاتھ والی گل کیتی نا، میری جان قربان، کچاوا سیدھا ایتھے لمیاں گلاں دا ہے ہی کوئی نہیں کھاتا، کچاوا ہے نہیں سیدھا کر دے تے جنت لے لے۔ اے علماء تشریف فرمائے جنت اصلاتن غالیتن، اللہ کی نعمتوں میں جو قیمتی نعمت ہے وہ جنت ہے، اے دے تو اتے کوئی اور شے نہیں، اے جے تو اتے کوئی قیمتی شے نہیں، وہ محبوب حالی کچاوا صدا کرنے والے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ اور پھر فرمایا ہے جی زبیر ہیں، زبیر پر کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے زبیر سے؟ فرمایا ایک دن سرکار آرام فرما رہے تے اے اساں کدے جا رہے سے حضور لمے پے گئے، ہن حضور کدی اکھاں بند بھی ہون تے تکدے ہون گے، اے دھیان رکھیو۔ اے توانے نہیں یاد او حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اودوں حضرت بھی نہیں سن، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں سن، ابن ابو جہل تھے، ابن ابی جہل، تب تو انہاں ایک جناب مسلمان نو شہید کر دیتا، وہ مسلمان بھی بڑا پیارا حضور دا صحابی سی، شہید ہو گیا، باقی سارے صحابہ دوڑ دے آئے حضور دیکھا میں اکرمے نے بندہ سڈا مار دیتا ہے، حضور سن کے بجائے غمگین ہونے دے ہس پہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بندہ بڑا پیارا تواڈے نال محبت کرنے والا بندہ انہیں شہید کر دیتا، تساں ہسدے ہو۔ فرمایا انہاں دوواں نوں میں جنت وچ پیا تکدا، جنوں شہید کیتا او بھی تے اکرمہ دوویں، میں دوواں نوں جنت وچ پیا بڑدا تکدا۔ وہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں تے شہید کیتا ہے، فرمایا تھوڑی دیر بعد تانوں پتہ لگ جائے، وہ پتہ تاں لگا جنوں اکرمہ قدمہ وچ آیا تے کہا مینوں پڑھاؤ کلمہ۔ اترا رسول اللہ کی آنکھ دیکھتی ہے، آنکھاں بند ہون تاں بھی تکدے نے۔ ایک لڑا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے زید بن ارقم سے فرمایا اٹھے نا، وہ اٹھ کے کھلو گئے، فرمایا جانا ابو بکر دے دروازے تے دستک جا کے دیویں، تو دروازہ کوئی اور کھولے گا تو اندر ابو بکر اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس طرح۔ ایک ہی علماء کرام، ایک ہوتا ہے جالسہ، ایک ہوتا ہے قعدہ یقعد، یہ اختبار اختبار۔ حضور نے فرمایا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوگا ابو بکر، تو بوا بجائے گا بوا اور کھولے گا، اتنی دیر میں پترو ابو بکر اتھوں ہیں اٹھ بھی سکتے ہیں، پر کینے اٹھنا تیرے منہ سے جو نکلی بات اٹھ کیسے سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، دروازہ کوئی اور کھولے گا، دروازہ بجائے گا، تو دروازہ کھولے گا، تو اندر جائے گا، ابو بکر سے ملے گا، وہ یوں بیٹھے ہوں گے، ان کو جا کر میرا سلام کہہ دینا، نال ہی کہہ دینا جنت کی بشارت، کہہ دو پیار سے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور جا کر جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جب نکلنے لگے حضرت زید بن ارقم باہر نکلنے لگے، فرمایا ٹھہر 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 زید بن ارقم، اٹھو باہر نکلے گا مقام سنیہ پہ کرو جائے، وہ آگے آگے تو جب مقام سنیہ پر پہنچے گا، ایک دراز گوش زنی گدھا، گدھے کے اوپر ایک شخصیت سوار ہوگی، منہ پرلی طرف ہوگا، جا رہے ہوں گے، تم نے پیچھے سے کہنا ہے السلام علیکم، انہوں نے رک جانا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، تو نیڑے جانا ہے، نیڑے جا کے آکھیا تسی بھی جنتی۔ یا رسول اللہ یہ تو ابو بکر ہے، تو جو دوسرا ہوئے گا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا یار عمر ہے۔ وہ تو مڑے گا تو پھر تو بازار چلا جائے، بازار کینوکا جسے کنکا بھی کہتے ہیں، بازار کینوکا اس میں پہنچ جانا،
وہاں پر ایک بندہ کوئی سامان دے رہا ہوگا، دوسرا خرید رہا ہوگا، جو خرید رہا ہوگا اس نے یہ کپڑے پہن رکھے ہوں گے، اس کو یہاں سے ہاتھ سے پکڑنا، سلام کرنا، سلام کر کے کہنا تو انہوں جنت کی بشارت، یا رسول اللہ ایک کیڑا ہے، اگر تینوں اتھے تو پتہ لگ ہی جائے گا، میں ہوں ہی دس دینا ہوں، یہ میرا یار عثمان ہے، وہ پتروں سرکار میں سب کچھ نظر آمدہ ہے، نظر ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، سرکار حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، تو قبلہ ایڈوکیٹ صاحب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکھا چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، دیکھنا ذرا توجہ کرنا کہ کتنی کیا دینے لگے ہیں سرکار، آگے ایج پکا چل دیں، حضور نے اکھ مبارک کھولی، فرمایا زبیر آگے جی کرا جان قربان کرا، ایک کدوں دا پہ پکھا چل رہا ہے، آگے جدوں دے تساں آرام پہ فرما دے ہو، ہاں اس سے واسطے اے جبریل نے منو آن کیا کہ اے انہوں سلام آکھو تے انہوں آکھو تو حضور جو پکا چل رہے ہیں تے قیامت علیہ بیڑے جنہوں دوزخ دے شرارے اینج اچھلن گے نا تو میں اپنے پر ان شراروں پہ آگے گال سمجھ آئیے کہ کوئی رہ گئے حضرت عبدالرحمن بن آؤ ذرا انہوں بھی سن لو کہ سعد پاک کو آپ نے 17 مرتبہ کہا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اب رہ گئے حضرت عبدالرحمن بن عوف، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا، حضور علیہ السلام سیدہ زہرا کے گھر میں صلی اللہ علیہ کے گھر میں جلوہ گھر ہے، اور حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن پاک حضرت حسین پاک دونوں پیاس سے اور بھوک سے بلکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز دو، حضور نے ایسے رخ کیا مسجد کی طرف اور فرمایا کون ہے جو خدمت کرے، کون ہے جو خدمت کرے، اگے کچھ نہیں فرمایا انہوں نے دیوان یہ کچھ نہیں فرمایا، فرمایا حضرت عبدالرحمن بن عوف دوڑ پڑے، گھر میں چلے گئے اور گھر میں جا کر انہاں کھجوراں کٹیاں پنیر پایا، حلوہ بنایا، حلوہ بنا کے ایک روٹی تھلے ایک روٹی اتے تے وچ مکھن دا پیڑا، روٹیاں دو، ایک روٹی لے کے اتے مکھن دا پیڑا تر کے اتے رکھی ایک اور روٹی، اور روٹیاں تر کے لے کے حضور کی برگاہ چاہ گئے، حضور نے فرمایا سنو اے عبدالرحمن، انہاں آگیا جی کرا جانے جانا، فرمایا عبدالرحمن پیارے میری بات کان کھول کر سن لو، کفاک اللہ امر دنیا کا، فرمایا تیرے دنیا دے کم نہیں رک سکتے، تیرے دنیا دے کمہ دا زامن اللہ بن گئے، اما امر آخرت تیکن جیڑا تیرا آخرت دا امر ہے فَأَنَا لَهَا زَامِنٌ قیامت کا دن جانے اور میں محمد جانے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں ختم نبوت کے حوالے سے ہی میں نے بھی چونکہ مجھے محسوس ایسے ہی ہوا ہے جس طرح ایڈوکیٹ صاحب بیان فرما رہے تھے تو مجھے بھی وہی محسوس ہوا کہ یہاں پر یہی بات کرنی چاہیے، ورنہ کوئی اور گفتگو بھی ہو سکتی تھی، کان کھول کے سن لیے، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہو کر ایک سانس بھی گزاری ہو، حضور اس کو قیامت کے دن اس کے بدلے میں دوزخ کی آگ سے بچا رہے ہیں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اور وہ جو بات انہوں نے کی ہے بالکل یہ بخاری شریف کے حدیث، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی سناتا ہوں، یہ جو آپ نے حدیث پہلے بیان کی تھی نا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہے، وہ جڑا جا رجل بشارب الخمرہ فقال رسول اللہ علیہ وسلم بکتو، تو پھر انہوں نے کچھ نے فضربنا بصوبی وبنالہی وبجدہی فقال بعدنا افزاک اللہ تعالی، انہوں نے ایک ایسی لعنت نہیں بھیجی، انہیں ایک ایسی کہ خدا تجھے رسوا کرے، خدا تجھے کچھ صحابہ میں سے کسی نے کہہ دیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک اٹھ کے کھلو گئے، حضور دے چہرے کے بخاری شریف جے حضور دے چہرے در رنگ بدل گیا اور حضور نے فرمایا لا تقولوا ہاکذا لا تقولوا ہاکذا بل قولوا اللہ مغفر ہو ورحم ہو، اور اس صحابی دا لقب بھی ہے جسے متبسم الرسول، نبی پاک کو مسکرانے والا، تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہمیں تو اعلیٰ حضرت بریلوی کی تعلیمات سے یہ نتیجہ ہم نے اخذ کیا ہے کہ اگر حضور کی محبت کلیجے میں نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں، اور اگر حضور کی محبت کلیجے